وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول شافع وانا اول مشفع یوم القیامت ولا فخر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے تو قیامت کا نقشہ بدل جائے گا والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی شفاعت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی شفاعت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت محمد کی انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام آج کی یہ محفل صاحب الاولاق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے اور الحمدللہ ہمارا یہ ہر سال کا پروگرام یہ تمام تکلفات سے مبرہ ہوتا ہے محافل میں بہت سے تکلفات کرنے پڑتے ہیں اعلانات پھر مجلس میں تقریر کرنے والوں کے لیے جو تکلفات ہوتے ہیں ان کو لے آنا بٹھانا ان کو کھانا کھلانا پھر ان کی تقریر میں نعرے لگانا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا یہ پروگرام تمام تکلفات سے مبرہ منزہ ہو کر انتہائی خلوص دل سے منایا جاتا ہے آج کی اس بزم مقدس میں آپ کے سامنے یہ ناچیز سرکار دو عالم نور مجسم رحمت مکرم کی شفاعت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرے گا دعا فرمائیں کہ اللہ کریم قیامت کے دن ہم تمام مسلمانوں کو سرکار کی شفاعت سے وافر حصہ عطا فرمائے اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا والا سوف یعطیکا ربک فترضی کہ البتہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول شافعین میں ہی وہ پہلا ہوں جو شفاعت کرنے والا ہوں وَأَوَّلُ مُشَفَّعِينَ اور میری ہی شفاعت قیامت کے دن سب سے پہلے قبول کی جائے گی ولا فخرا یہ میں بات فخر کے طور پر نہیں کہتا بلکہ یہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے اور شفاعت کا معنی کیا ہے شفاعت کا معنی ہے طلب عفو معافی طلب کرنا بارگاہ ربوبیت سے معافی طلب کرنا پھر
ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قرآن سے احادیث طیبہ سے ثابت ہے، بلکہ محقق دوانی فرماتے ہیں کہ میرے آقا قیامت کے دن انسانوں کی بھی شفاعت کریں گے، جنوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ اور امام نووی شافعی المسلک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جتنی شفاعتیں کریں گے ان شفاعتوں کی 5 قسمیں ہیں۔ اور ایک عالم علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم جتنی شفاعتیں کریں گے ان کی 6 قسمیں ہیں۔ اور مواہب لدنیہ والے لکھتے ہیں کہ آقا کریم جتنی شفاعتیں کریں گے ان کی تمام 7 قسمیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ فرمایا الاراحۃ من حول الموقف وتعجیل الحساب وہی اعظمھا واعمھا، کہ سب سے پہلی شفاعت جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن وہ قیامت کی ہول ناکیوں کو کم کر دیں گے اور حساب کتاب جلدی شروع کروا دیں گے۔ اور یہ شفاعت سب سے بڑی ہے اور سب سے عام ہے، کیونکہ اس شفاعت سے مسلمان کو مسلمان، میرے پیارے آقا کی اس شفاعت سے کفار کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ کفار بھی مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ شفاعت کریں گے تو پھر قیامت کی ہول ناکیاں ان پر کم ہو جائے گی، حساب کتاب کا دروازہ کھل جائے گا، اور یہ شفاعت میرے آقا ہی کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اور اسی شفاعت کبریٰ کی حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام اہل محشر آئیں گے، لیکن کیسے آئیں گے یہ ذرا سنیں اور اپنے گلدستہ ایمانوں کو تازہ کریں۔ تمام اہل محشر جب اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں گے اور وہ مارے مارے پھر رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے، ایسی ذات مل جائے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، ہمارا حساب کتاب جلدی شروع ہو، جو جہنمی ہے وہ جہنم میں جائے، جو جنتی ہے وہ جنت میں جائے۔ سب سے پہلے اپنے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضری دیں گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرے بیٹے ٹھیک ہے میں تم تمام کا باپ ہوں، لیکن آج میں رب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ہر ایک کے پاس جائیں گے، لیکن ہر نبی یہ کہے گا اذهبوا الی غیری۔ اب دیکھیں کہ یہاں دنیا میں تو رب کائنات کے انوار و تجلیات نظر نہیں آتے، قیامت کا دن ہوگا رب کائنات کے ذاتی انوار و تجلیات بھی چمک رہے ہوں گے، لیکن وہاں بھی یہ تمام مارے مارے پھر رہے ہیں، اور ہر نبی کہتا ہے اذهبوا الی غیری، یہ نہیں کہتا اذهبوا الی اللہ، اذهبوا الی غیری۔ غیر سے مراد ہے کہ جس کو رب نے یہ طاقت دی ہے آج شفاعت کرنے کی، اس کے پاس جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو دنیا میں یہ کہتے تھے کہ غیر اللہ کے پاس جانا ناجائز ہے، شرک ہے، رب قیامت کے دن یہ دکھا رہا ہے کہ دنیا میں جماعت وہی حق پر تھی جو اللہ کی دی ہوئی طاقت والوں کے پاس جا کر شفاعت کرتی تھی، شفاعت مانگتی تھی۔ دنیا میں بھی وہی جماعت حق پر تھی۔ چنانچہ آخر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام کو کہیں گے کہ بھئی کیوں پھر رہے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا، کیا مقصد ہے؟ عرض کریں گے، آپ فرمائیں گے تمہارا یہ مقصد اگر پورا ہوگا تو محمد کریم کے پاس ہوگا، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں گے، اور سرکار کیا فرمائیں گے؟ سرکار نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو رب نے یہی مرتبہ اور شان قیامت کے دن عطا فرمانا ہے۔ پھر میرے آقا کیا فرمائیں گے؟ آنا لہا، آنا لہا، ارے
तमाम अव्वलीन और आखिरीन जिस मकसद के लिए तुम दूसरों के पास घूमते रहे, ये मकसद तो तुम्हारा मेरे पास पूरा होना था, और ये हिम्मत रब ने आज मुझे ही अता फरमाई। आना लहा, इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा कि हश्र में सब अंबिया पुकारेंगे इज़हबू इला गैरी। हश्र में सब अंबिया पुकारेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे हबीब के लब पर आना लहा होगा। मोहम्मद करीम ये फरमाएंगे कि आना लहा, ये काम तो मेरे मुतालिक है। जैसे उलमा फरमाते हैं कि अखाड़े में जब पहलवान आता है और वो किसी को ललकारता है, दूसरा पहलवान उससे बड़ा ये कहता है, भाई मैं तेरे मुकाबले के लिए आया हूं, मैं तेरे मुकाबले के लिए काफी हूं। मेरे मुस्तफा करीम फरमाएंगे तमाम अंबिया की शानें अपनी जगह पर वो बहुत बड़ी है, और हर एक नबी को रब ने दर्जा दिया, लेकिन ये दर्जा है अल्लाह ने मेरे लिए मुख्तस फरमाया। आना लहा, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहले क्यों नहीं आए? यह भी एक सवाल है कि जब तमाम अव्वलीन और आखिरीन का उकदा और ये मुहिम्मा बारगाह मुस्तफा में हाल होना था, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर एक के पास क्यों गए? इसके दो मकसद हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं, पहला मकसद तो ये है कि हर उम्मती अपने नबी को तलाश करेगा, हर उम्मती अपने नबी के पास जाएगा कि मेरा नबी आज ये उकदा हल करेगा। हर नबी के पास जाकर जब ये जवाब मिलेगा तो फिर तमाम अव्वलीन व आखिरीन पर जाहिर हो जाएगा कि ये दर्जा मेरे मुस्तफा के मुतालिक है, और सरकार ने ही ये काम करना है। और फिर आज दुनिया में दीवाने हर दरबार पर जाते हैं, हर पीर की ज़ियारत करते हैं, तो वहां भी हर नबी के पास जाकर रब्बे कायनात फरमाएगा काम तो मुस्तफा ही करेंगे, लेकिन मेरे हर नबी की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हो जाओ। और फिर आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको अपने शेर में बंद किया, तमाम लोगों का घूमना, मेरे मुस्तफा के पास आना कि खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खलकत की कहां से कहां तुम्हारे लिए, ये मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, प्यारे आका उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। तो ये हदीस शफात है। और फिर जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफात का दरवाजा खोल देंगे, शफात का दरवाजा खोल देंगे, तो उसके बाद हर एक शफात करेगा अपने अपने दर्जे और मर्तबे के मुताबिक। चुनाचे कुरान करीम, काबा, नमाज, रमजान और औलिया, अंबिया, हज असवद, हर एक अपने अपने दर्जे मर्तबे के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में शफात करेगा। हत्ता के जो एक नातमाम खिलकत बच्चा मां के पेट से निकला और जमीन के पेट में चला गया, उसने कोई जिंदगी नहीं गुजारी, कयामत के दिन वो भी रब की बारगाह में अपने वालिदैन के लिए झगड़ा करेगा, अपने वालिदैन के बारे में अर्ज करेगा, मौला मैं तो जन्नत में जाऊं लेकिन मेरे वालिदैन जहन्नम में जाए, ये नहीं हो सकता। मैं आपकी बारगाह से अर्ज करता हूं कि मेरे वालिदैन को भी जन्नत में दाखिल कर दे। यह इब्ने माजा की हदीस पाक है। फिर सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत झगड़े के बाद वो जो तमाम बच्चा वो अल्लाह की बारगाह में जब झगड़ा करेगा तो मेरे रब्बे कायनात क्या फरमाएंगे? फरमाएंगे कि या अय्युहस्सक्तुल मुरागिम रब्बहु अदखिल अबवैकल जन्ना, अब तू मेरे साथ झगड़ा करता है, मैं तुझे इजाजत देता हूं कि अपने वालिदैन को जन्नत में दाखिल कर। तो फिर कैसे जन्नत में ले आएगा? वो तो था ना तमाम खलकत। तो रब्बे करीम के प्यारे महबूब फरमाते हैं फयजुर्रुहुमा बिसूरिही हत्ता युदखिलहुमुल जन्ना, उस अपने वालिदैन को नारू से बांध के खींच के जन्नत में ले जाएगा। यहां तक ये शफात होगी। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फिर बाद में कौन कौन शफात करेगा? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम फरमाते हैं कि
میرے تمام امتی وہ بھی شفاعت کریں گے، کیونکہ شفاعت کا دروازہ جو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک ایک آدمی 70,000 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کی دعا سے رب میری امت کے اتنے آدمی جنت میں داخل کرے گا کہ جتنے قبیلہ ربیہ اور مدر کی بکریاں ہیں ان کی تعداد کے برابر حضرت اویس کرنی کی دعا سے اللہ کریم جہنمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد گرامی سے سنا کہ قیامت کے دن رب گدڑی والوں کو، گدڑی پوش فقیروں کو، جن کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں رب اغبارا اشعثا لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کتنے پراگندہ بال اور کتنے میلے کچیلے کپڑوں والے لوگ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں رب کائنات ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو ایسے لوگ اللہ کریم ان کو بلائے گا، پھر ہر گدڑی کی ایک ایک تناب سے لاکھوں لاکھوں وہ دھاگے ہوں گے، اور پھر وہ مرشد گرامی لاکھوں مریدوں کو ان سے پکڑ کے پل صراط سے پار کرائے گا۔ جب ان کو پار کرا کے واپس آئے گا تو فرمائے گا میرے مرید تو چلے گئے، جو دنیا میں ہماری مخالفت نہیں کرتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے، ان کو بھی پار کرا۔ چنانچہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السوائق المحرقہ کتاب کا نام ہے، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان انہوں نے نقل کیا کہ میرے عثمان غنی کی شفاعت سے 70,000 ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کی دعا سے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو پھر کسی نے کیا خوب کہا، کسی نے یہ کہا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حسن کا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ تو غلاموں کی شان ہے اور یہ غلام شفاعت کرا رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، آئیں اور سنیں نبی مکرم کی شفاعت کی حدیثیں اور سن کر اپنے گلدستہ ایمان کو تازہ کیجیے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک بھی ابن ماجہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرت بین الشفاعت و بین ان یدخل نصف امتی الجنت فاخترت الشفاعت لانها اعم واکفا، کہ نبی کریم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا۔ اب دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، وہ ذرا اس حدیث پاک کے پہلے جملے کو دیکھیں، خیر تو رب نے مجھے اختیار دیا ہے کس بات کا، کہ رب نے فرمایا ہے پیارے محبوب یا تو شفاعت لے لے اور یا پھر اپنی آدھی امت کو جنت میں داخل کرا لے۔ لیکن نبی کریم نے کیا فیصلہ کیا؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو قبول کیا۔ یہ نہیں کیا کہ یا اللہ میں آدھی امت جنت میں لے جاؤں گا، کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر میں آدھی امت کو جنت میں لے جاتا تو کوئی میرا امتی جہنم سے آواز دیتا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں، میں تو ابھی جہنم میں ہوں، پھر میں کیا کرتا؟ تو میں یہ عام بات تھی اور یہ زیادہ کفایت کرنے والی تھی، میں نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ میں شفاعت لیتا ہوں جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ چنانچہ تفسیر مظہری میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے پیارے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو نبی کریم نے عرض کیا اذن لا ارضی وواحد من امتی فی النار، اتنے تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہ پہنچ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ تم کیا گمان کر رہے ہو؟ ترونہا للمتقین، میری شفاعت متقین لوگوں کے لیے ہوگی۔
پرہیزگاروں کے لیے ہوگی؟ نہیں، بلکہ فرمایا وَلَٰكِنَّهَا لِلْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، میری شفاعت تو ان امتیوں کے لیے ہوگی جو گناہوں میں لتھڑے ہوں گے، گناہوں میں لت پت ہوں گے، ان کے لیے بھی میں شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گرا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گرا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور دوسری حدیث پاک دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ میں شفاعت جب کروں گا اتنے تک شفاعت کرتا رہوں گا، اتنے تک شفاعت کرتا رہوں گا حتی ینادی ربی رضیت یا محمد، میرا رب مجھے یہ فرمائے گا اے محمد اب راضی ہو گیا ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا رضیت یا اللہ، رضیت یا اللہ، اے اللہ میں راضی ہو گیا، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث پاک دیکھیں، اور کسی نے یہاں کیا خوب کہا، انہوں نے کہا کہ جب سرکار شفاعت کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غالباً اعلیٰ حضرت ہی یہ کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کہ پرہیزگار اور متقی جن کا ایک گناہ بھی نہیں ہوگا وہ گناہ گاروں کو کہیں گے میاں چند گناہ دے دو، سرکار کی شفاعت کا مزہ ہم بھی لے لیں، ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شفاعت کرنے والوں میں داخل ہو جائیں، سرکار جن کی شفاعت کر رہے ہیں ہم بھی اس گروہ میں داخل ہو جائیں۔ اور آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ میرے آقا اپنی امت کی کتنی فکر کریں گے اور کیسے شفاعت کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام منبر بچھا دیے جائیں گے، کن کے لیے؟ انبیاء کے لیے، انبیاء کے لیے منبر بچھا دیے جائیں گے، ہر نبی اپنے منبر پر بیٹھ جائے گا، میرا منبر اللہ کے عرش کی داہنی طرف ہوگا، میرا منبر تو بچھا ہوگا لیکن حتیٰ جب کا منبری، میرا منبر خالی ہوگا، لم اجلس میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ کہاں ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قائما بین یدی ربی منتصبا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں کھڑا رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جلدی جلدی جنت میں نہیں جاؤں گا کہ میں تو چلا جاؤں اور پیچھے لوگ کہیں کہ آپ تو چلے گئے اور ہمیں چھوڑ گئے، نہیں، میں تمام امت کو جنت میں بھیج کر آخر میں جنت میں جاؤں گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب شفاعت کرتا رہوں گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا ما تريد ان اسمع لامتک، اے پیارے محبوب آپ کی امت کے متعلق کیا کرنا ہے، کیا فیصلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ اجل حسابہم، اے پیارے مولا میری امت کا حساب تو جلدی فرما دے، باقی تو جان اور تیری مخلوق جان۔ یہ محبوبانہ انداز میں رب کائنات کی بارگاہ میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کریں گے۔ لیکن اب آخری بات ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں، یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب نے اتنی حدیثیں سنا دی، سرکار اتنی شفاعت جو کریں گے ہمیں کیا خطر، جو بھی گناہ کرتے رہے آخر نبی کریم نے شفاعت کرانی ہی ہے، یہ انتہائی غلط ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ بلکہ ایمان نام کس کا ہے؟ بین الخوف والرجاء، اللہ رب العزت کی ذات سے خوف بھی ہو امید بھی ہو، اور امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے۔ یہاں دنیا میں بے باک نہیں ہونا اور نڈر نہیں ہونا گناہوں پہ، بلکہ گناہوں سے کنارہ کشی کرنی ہے، محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شفاعت سے ضرور حصہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔